بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، بات ہو رہی تھی، ایک تو معذرت کے پچھلے قسط میں ایک مسہیپ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارا جو قسط تھی وہ قدر چھوٹی رہی۔ بہرحال وہ بادشاہ کا جو ذکر تھا، وہ جو مجذوب الحال تھے انہوں نے، یعنی ہماری جو اصل میں جو قسط چل رہی ہے یہ وہی ہے، ہو نوید مسرت میرے لیے موت میری، اس کی یہ تیسری قسط ہے۔ یہ تو یہ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی ایک تسلسل کے ساتھ عنوانات کو لے کے آتا رہتا ہے، تو اسی سلسلے کی یہ میرا خیال یہ اب آخری قسط ہوگی اس کی شاید، چونکہ امید ہے کہ یہ عنوان تقریباً تکمیل کو، اصل میں مواد تو بہت زیادہ ہوتا ہے اور بات ساری ہے کہ موٹیویشن ہو جائے بس میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ورنہ باتیں تو بہت ہیں، باتوں سے باتیں پھیلیں گی، فکر سے فکر پھیلے گی۔ دیکھیں، اصل چیز فکر ہے کہ آخرت کی جب فکر لگ جاتی ہے تو پھر آخرت کی تیاری کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے، اور آخرت کا جو پہلا منزل ہے وہ موت ہے، قبر ہے، اس کی ہم تیاری کر لیں بس۔ اسی کی تیاری میں ایک تو مسواک کا ہم نے عرض کیا تھا کہ مسواک کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام ہو، اور ایک اور میں نے بات سنی ہے علماء سے جس کا کچھ کم و بیش مفہوم میرے ذہن میں رہ گیا، کہ جو دن میں 20 یا 25 بار موت کا تذکرے کو منہ پہ لے کے آتا ہے باتوں باتوں میں، تو وہ جب مرتا ہے تو گویا ایسے جیسے شہید مرا۔ اور اس کے لیے ایک دعا بھی ہے چھوٹی سی، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت۔ یہ 20-25 دفعہ روزانہ پڑھ لیں ہم، یا ہر نماز کے بعد 5-5 دفعہ پڑھ لیں، تو یہ بھی موت کو یاد رکھنے کی ایک اچھی تدبیر ہے، یہ دعا ہے۔ اصل میں دیکھیں، اٹیچمنٹ کیوں بڑھتی ہے دنیا میں، اور آخرت میں اٹیچمنٹ کیوں بڑھتی ہے؟ تذکرے جو ہوتے ہیں نا، یہ اٹیچمنٹ کو بڑھاتے ہیں۔ جس چیز کا تذکرہ ہوگا بس اسی کی باتیں چلیں گی، وہی دل و دماغ پہ چھائی رہے گی وہ چیز۔ اگر آخرت کا استحضار ہوگا اور موت کا استحضار ہوگا تو پھر بہت آسان ہو جائے گا، اور موت کے وقت پھر اللہ کا یاد رہنا، کلمے کا منہ پہ آ جانا، یہ قدرتی بات ہو جاتی ہے۔ اور بھائی اللہ کا فضل مانگتے رہیں ہم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جنت میں سب اللہ کے فضل سے ہی جائیں گے، انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پہ بھی بھروسہ نہ کریں اور اعمال سے دوری بھی نہ اختیار ہو، مطلب اعمال سے دوری کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اعمال کرنے کے بعد بھی ہم اللہ کے فضل کے متلاشی رہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور موت کے وقت کی تکلیفوں سے بچا، اور ہمارے لیے یعنی قبر کو جو ہے جنت کا گہوارہ بنا دے۔ تو اس میں بس ذرا تھوڑا سا چند چیزیں ہیں کہ جو ایمان سلب ہو جانے والی چیزیں ہیں نا، ان سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو چھپ کر گناہ کرنا، یعنی لوگوں کے سامنے تو بڑے صوفی بنے ہوئے ہیں اور بڑے مہذب بنے ہوئے ہیں اور بڑے شائستہ ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو فوج گوئی بھی شروع ہو جاتی ہے، فوج بینی بھی شروع ہو جاتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا گناہ شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، ہمیں ہر حال میں، اور تنہائی کے معاملات جو ہیں زیادہ اہم ہیں، چونکہ تنہائی میں اصل معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ عوام کے سامنے تو اپنی عزت رکھنے کے لیے، رکھ رکھاؤ کے لیے انسان کر ہی لیتا ہے، اصل تو تنہائی کی عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے گناہ کبیرہ، کوئی سا بھی گناہ کبیرہ، مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا،
اور سود کھانا اور یہ سب حرام چیزیں، اب ان پہ اگر اصرار جاری رہے گا تو پھر خطرہ ہے بد نظری کا ہونا، زنا کی بات کو سوچتے رہنا، تو ان سب باتوں پہ خطرہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ لایانی سے ہم بچیں۔ بعض اوقات لایانی میں ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ آدمی جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن کوئی منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے اور وہ جنت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ گناہ کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لیکن منہ سے کوئی ایسی نیکی کا الفاظ نکل جاتے ہیں کہ اللہ کو پسند آ جاتے ہیں، تو اللہ جل شانہ اس کو جہنم سے بہت دور کر دیتے ہیں اور جنت کے فیصلے ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہر وقت طاری رہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اب ہمارا عام مشاہدہ ہے، ہم دفتروں میں کام کرتے ہیں، ملوں میں کام کرتے ہیں، فورن منسٹری میں کام کرتے ہیں، تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ ہر جگہ کی ڈیو رسپیکٹ، ڈیو پروٹوکول، سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو بھئی اسی طریقے سے آخرت کا معاملہ ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہمارا ایمان نکل نہ جائے۔ اصل میں دیکھیں بات پتہ کیا ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ اس کو قیمتی جان لیں، ہم اس کو ہم قیمتی نہیں جان رہے، جس کی وجہ سے ہماری توجہ نہیں آ رہی کہ اس کی حفاظت کتنی ضروری چیز ہے۔ اس کی حفاظت پہ ہی سارا معاملہ ہے، اس کو حفاظت سے لے جائیں گے ہم اپنے ساتھ، اس کی یقین کو، اس کے عمل کو، تو بس پھر کام بن جائے گا ہمارا۔ تو بہرحال تو ہر وہ چیز کہ جو ہمیں قبر میں مسئلہ پیدا کر سکتی ہے، اب مثلا تلاوت کرنا یہ کتنا بڑا محرومی کی چیز ہے۔ یوں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا کم سے کم سال میں 2 دفعہ ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر اس حق کو ہم ادا نہیں کریں گے تو یہ قرآن جو ہے ہم سے مطالبہ کرے گا، اور جب قرآن مطالبہ کر لے گا تو پھر کتنا ہم پھنس جائیں گے، اور جو دن رات اس کو پڑھے گا تو قبر میں وہ ساتھی بن جائے گا ہمارے لیے۔ تو قبر کی خیال رکھنا پڑے گا ہمیں خود، یہ ہماری جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اور حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے قبر اس کے لیے کہ جو جنتی روح ہوتی ہے، اس کے لیے قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے، دنیا میں رہتے ہوئے انسان ہمیشہ بڑے گھر کی تمنا کرتا ہے، تک و دو کرتا ہے، 80 گز والا 100 گز میں، اور 100 گز والا 400 گز میں، اور 400 گز والا 600 اور 1000 گز میں، اور محلات کی خواب دیکھتا ہے، اور ہر شہر میں کوٹھیاں ہوں میری، کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ تو یہ کیوں کرتا ہے کہ انسان کی نیچر میں ہے۔ تو قبر بھی اگر ہمارے لیے وسیع ہو جائے گی تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نعمت ہوگی، اور جو بدکار ہوں گے ان کے لیے قبر بھینچ جائے گی۔ تو بھئی وسیع النظر قبر چاہیے، اس کے لیے ہم کو بھی وسیع النظر ہونا پڑے گا، ہم لوگوں کے ساتھ تنگ دلی کے ساتھ نہ پیش آئیں، اور وسعت قلب کے ساتھ پیش آئیں، اور صلہ رحمی کو اختیار کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، پڑوسی کے حقوق کا خیال کریں، پڑوسی چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کے حقوق کا خیال کرنا ہوگا، ماں باپ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن ان کے حقوق کا خیال کرنا ہوگا۔ تو یہ حقوق کا خیال کر کے چلنا یہ ہمارے کام آنے والی چیزیں، تو لاپرواہیت نہیں چلے گی بھائی۔ اور اس کے علاوہ صدقہ جاریہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیں جیسے انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، اب جو کرنا تھا کر لیا بھائی، اب تو یوں کہتے ہیں کہ اول تو قبر میں نہ کوئی نماز پڑھے گا نہ قرآن پڑھے گا، لیکن بالفرض محال ہم ایک فرض کر لیں کہ اگر کسی کو اس کی اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ خوش ہو کر اس کو اس کی اجازت بھی دے دے، تو وہ چاہے کچھ بھی کر لے قبر میں، اس کا ایک رتی بھی اس کو آخرت کی لائن سے کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا، کیونکہ حالت
زندگی میں جو اس نے سانسیں چلتی ہوئی حالت میں جو اس نے سبحان اللہ بھی کہا ہوگا تو وہ قبر میں اس کے کام آئے گا۔ تو بھائی صدقہ جاریہ کی باتوں کو خیال کریں۔ 3 طرح کے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ ایک تو بھائی نیک صالح اولاد ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ وہ لوگ کہ جن کو اس نے یعنی نصیحت کر دی خوشامد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حکمت و بصیرت کے ساتھ، مسجد والا بنا دیا ان کو، ان کے اوپر محنت اتنی کری کہ وہ بے نمازی تھے نمازی بن گئے، تو اب یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ نماز پڑھیں گے اور ان کی وجہ سے جو لوگ نماز پڑھیں گے اور ان کی وجہ سے جو لوگ نماز پڑھیں گے اور ان کی وجہ سے جو لوگ نماز پڑھیں گے اور ان کی وجہ سے جو لوگ نماز پڑھیں گے، اور نہ صرف نماز پڑھیں گے، نہ جانے کتنے اعمال کریں گے، سب کا کلیکٹیولی ثواب اس کو ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جو اعمال نامہ وزنی ہوگا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا مردوں میں، چونکہ وہ یعنی سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اور اسی طریقے سے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بنیادیں ہیں، ان کے اعمال نامے سب سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ کیوں کہ جتنی بھی عورتیں اعمال اچھے کریں گی وہ سب کا سب کلیکٹیولی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال نامے میں جا رہا ہے، اور ان سب کا کلیکٹیولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال نامے میں جا رہا ہے۔ تو یہ ہے بات۔ تو یہ صدقہ جاریہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ قبر میں بھی جاری رہتا ہے، یہ قبر میں بھی جاری رہے گا۔ صدقہ جاریہ ہو گیا، مسجد بنوا گئے، مدرسہ بنوا گئے، کنواں کھدوا گئے، ایسی کوئی چیزیں کروا گئے کہ جس سے یا وصیت کر گئے کہ میرا اتنا اتنا پیسہ ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو حج کرواتے رہنا، لوگوں کی رفاع عام کے کام میں لگواتے رہنا۔ تو جیسے ہی احکامات جاری کرے گا بھائی ویسے ویسا فائدہ ہوگا۔ تو صدقہ جاریہ کی چیزوں پہ بڑی کڑی نگاہ ہو۔ اور ہم جو ہیں وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گوشت تھا رکھا ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ گوشت کیا ہوا؟ اچھا رہنے دیں، یہ میرے واقعہ پورے طور پہ ذہن میں نہیں آ رہا، کہیں غلط سلط نہ ہو جائے۔ لب لباب اس بات کا یہ ہے کہ جو گوشت چلا گیا اللہ کی راہ میں وہ تو بچ گیا، اور جو استعمال ہو گیا وہ ختم ہو گیا، وہ کھا لیا گیا، پی لیا گیا، ختم۔ لیکن جو چلا گیا اللہ کے راستے میں وہ بچ گیا، وہ محفوظ ہو گیا، اور وہ قبر میں اور حشر میں کام آنے والا ہے۔ تو جو بھی چیز ہمارے پاس ہم نے استعمال کر لی وہ ختم ہو گئی، اور جو غریب نے استعمال کر لی ہمارے ذریعے سے اور کسی یعنی اللہ کے نام پر دے دی گئی تو وہ بچ گئی، وہ محفوظ ہو گئی۔ اس جذبے کو سمجھ لیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا انداز کیا تھا؟ یہی تھا کہ ان کے پاس مثال کے طور پہ 10 درہم آتے تھے تو وہ 9 اللہ کے راستے میں دے دیتے اور 1 سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر پھر اور دے دیتے تھے۔ جب وہ آتے تو وہ ان کو بھی 90% دے دیتے اور 10% اپنے پاس رکھ لیتے۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے۔ تو جتنا ہم اللہ کے راستے میں دیں گے، انفاق فی سبیل اللہ کا بڑا تذکرہ ہے، صدقہ کا بڑا تذکرہ ہے، اور صدقے میں بھی صدقہ جاریہ جو ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو صدقہ جاریہ کے اوپر ہماری پوری توجہ ہو تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ ہماری قبر بنتی چلی جائے گی۔ جس طرح ہمیں سہولیات چاہیے دنیا میں، اپنے گھر کے لیے روشنی بھی چاہیے اور چمک دمک بھی چاہیے اور لوگ بھی چاہیے۔ اب ایک آدمی ہے 3000 گز کے بنگلے میں ہیں، الو بول رہے ہیں اور وہ اکیلا پڑا ہوا ہے، تو وہ گھر اتنا بڑا اس نے محنت سے بنایا کروڑوں روپے لگا کر، تو وہ بھی اس کو کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ تو قبر کے اندر اس کو یعنی وسیع النظر قبر بھی چاہیے اور روشنی بھی چاہیے اور ساتھی بھی چاہیے کہ جو اس کا دل بہلائے۔ اچھا، اب ایک مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جو اچھی روح ہوتی ہے، جو اچھا نیکوکار انسان تدفین ہوتی ہے، تو اس کی مصروفیت کیا ہوگی قبر میں؟ ایک تو یہ کہ
فجر کی 2 سنتوں کی طرح اس کا لگے گا ٹائم، ایسا لگے گا 2 سنتیں پڑھی اس نے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک حسین چہرے والی اس کی قبر میں اتار دی جائے گی، اور وہ زیورات پہنے ہوئی ہوگی، گلے میں ہار پہنے ہوئی ہوگی، وہ اس کے ہار سے کھیلے گا. جب کھیلے گا تو کھیلتے میں اس کا ہار ٹوٹ جائے گا اور موتی بکھر جائیں گے، اور وہ نیک روح، نیک انسان جو مر گیا اور قبر میں ہے، وہ اور وہ حسین چہرے والی، میں اس کا نام یوں نہیں دینا چاہ رہا کہ مجھے تحقیق نہیں کہ وہ حور ہوگی یا کیا ہوگی، وہ حسین چہرے والی ہوگی، وہ دونوں مل کر اس ہار کے موتیوں کو چننے شروع کریں گے. اتنے میں یہ چنیں گے اور وہ مکمل ہوگا ہار، اتنے میں قیامت برپا ہو جائے گی. لو جی، ایسے مزے کی جگہ ہے. تھوڑی سی دیکھیں، یہ روزہ ہے، روزہ میں بچے کی روزہ کشائی ہوتی ہے تو پہل جب وہ روزہ رکھتا ہے، کیا وہ انداز ہوتے ہیں. اب تو وہ بات ہی نہیں رہی، اب تو وہ جذبے ہی نہیں رہے. پہلے تو مجھے یاد ہے بچپن میں جب روزہ کشائی ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں سادہ زندگی تھی، یہ ٹیبل شیبل کی کہانیاں نہیں تھیں. چارپائی بھر کر افطاری ہوتی تھی. چارپائی ہوتی تھی سپاٹ یا تخت، اس پہ افطاری بھر دی جاتی تھی. اہتمام ہوتا تھا افطاری کا، اور شام سے ہی، دوپہر سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں. 10 بجے سے بچے کو بھوک لگنے لگتی ہے، یعنی جب وہ پہل روزہ رکھتا ہے تو بھوک اور پیاس کا پہلا تجربہ ہوتا ہے اس کا. تو اب اس کو بہلایا جاتا ہے کہ دیکھو بیٹے، اس وقت تھوڑی سی ہمت کر لو اور یہ پیاس کو، بھوک کو برداشت کر لو. بس جیسی اذان ہوگی مغرب کی، لو جی افطاری ہوگی، مزے ہی مزے ہوں گے. ابھی تو پابندی ہے، نہ یہ شربت پینا ہے، نہ یہ روٹی کھانی ہے، نہ یہ کیک کھانا ہے، نہ یہ سموسہ کھانا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کھانا. ابھی تو صرف قرآن پڑھو، نماز پڑھو، سو جاؤ. قرآن پڑھو، نماز پڑھو، سو جاؤ. اور جو خلا کر کے جب وہ افطاری کا ٹائم آتا ہے اور جو پھر کھلتی ہے افطاری، کیا مزے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ زندگی جو ہے یہ روزے کی مانند ہے کہ یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا ہے، یہاں خرچ کرنا ہے، یہاں نہیں خرچ کرنا ہے، یہاں سے کمانا ہے، یہاں سے نہیں کمانا. بھائی تھوڑا سا روزہ ہے 60-70 سال کا، لو جی مرتے ہی افطاری تیار. جیسی قبر میں اس کو اتارا جائے گا، مزے آ جائیں گے اس کے تو ہیں. وسیع النظر قبر، خوشبوئیں آ رہی ہیں جنت سے، اور جناب ایک عجیب منظر ہوگا. اور وہ جو مصروفیت کا منظر ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی دیا. بھائی جس نے اپنی نگاہوں کو بچایا ہوگا، جس نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا ہوگا، جس نے اپنے آپ کو زنا کی سوچوں سے بچایا ہوگا، جس نے اپنی کزنس کے ساتھ آنکھ مٹکا نہیں کیا ہوگا، اور جس نے جو پردے کے قوانین ہیں ان کا خیال کیا ہوگا، اس کا مذاق نہیں اڑایا ہوگا، پردے والیوں کا مذاق نہیں اڑایا ہوگا، تو وہ تو کرے گا مزے اس چہرے والی کے ساتھ. اور موتی چنتے چنتے قیامت برپا ہو جائے گی. اور جنت میں جو حوریں ملیں گی اس کی تو بات ہی چھوڑو. جنت کے بارے میں کہتے ہیں، گو کہ اس وقت ہمارا عنوان یہ نہیں ہے مگر متصل ہے، چونکہ تو جنت کی اللہ تعالیٰ نے چوڑائی بیان کی ہے. یہ ہم نے جتنی بھی بات ہوتی ہے جنت کے بارے میں، یہ چوڑائی کی بات ہوتی ہے، لمبائی کی بات نہیں ہوتی ہے، اس کی مستطیل کی بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی کہ کتنی لمبی ہے، اور وقت کی تو کوئی قید ہی نہیں ہے وہاں پہ، انلمیٹڈ ہے. صرف اس کی چوڑائی بتائی ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ اس کی چوڑائی ہے. تو بھائی تھوڑا سا ہمت کر لیں. یہ روزہ جو رکھا ہوا ہے، روزہ تو سب نے رکھا ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ بدپریزی نہ ہو، روزے کو چھدرا نہ کریں، روزے کو اچھے طریقے سے گزار لیں تاکہ افطاری تیار ہو. ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور روزہ ٹوٹ جائے. تو احتیاط کیا کہتے ہیں، احتیاط کیجئے، محفوظ رہیے. تو بھئی اسی طریقے سے احتیاط کریں ہم، تو انشاءاللہ ہم محفوظ ہو جائیں گے ہر طرح کی ناگواری سے. چلیں جی، فی الحال تو لگتا ہے کہ یہ تکمیل کو پہنچا، مگر ابھی تھوڑی سی اور محنت کی جائے تو اس میں ایک اور قسط بن سکتی ہے. لیکن میرے خیال سے بس اللہ عمل کی توفیق دے دے. جتنا بیان کر دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق مل جائے. اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں بھائی توفیقیں، توفیق مانگنی ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں استقامت دیں گے. ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے
جو انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں انہی دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا ہے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك وانت لا حول ولا قوة الا بالله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ دعا جو ہے یہ استقامت کی دعا ہے. یہ خالی دعا ہی نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت ہے. تو اس کو ہم اہتمام کے ساتھ پڑھیں. ہر نیک کام کے بعد اس کو ہم پڑھ لیا کریں. جب بھی ہمارے اوپر کیفیت ہو روحانی، یعنی روحانی طور پہ ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ سمجھ رہے ہوں تو اس وقت اس دعا کو پڑھ لیں تاکہ اللہ استقامت دے دے. لیکن ایک نیک ہونا اور پھر اس کے بعد مستقیم رہنا، استقامت والے جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. تو استقامت کی دعا بھی کرنی ہے، استقامت کے لیے محنت بھی کرنی ہے. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ آپ کوئی اچھے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. آپ سے وہی درخواست دوبارہ دہراؤں گا کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل انکل باتونی اصل میں فی سبیل اللہ کی بنیاد پر ہے. اس میں یوٹیوب سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، لیکن یوٹیوب کا چونکہ قانون ہے کہ جو جتنا لائک کیا جائے گا، جو جتنا سبسکرائب کیا جائے گا، جس میں جتنے زیادہ کمنٹس ہوں گے تو اس چینل کو یوٹیوب اوپر لے کے آتا ہے. جیسے جیسے اوپر آتا ہے تو ہر خاص عوام کی نگاہ پڑتی ہے اس پہ، پھر ہر خاص عوام اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس لیے کہ یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے نیکی کمانے کا کہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکتے ہیں آپ کے ذریعے سے، کہ آپ اس کے یہ لوازمات پورے کر دیا کریں. سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، کامنٹ بھی ڈالیں. یعنی کامنٹ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہے کہ رسمی طور پہ آپ نے ماشاءاللہ انشاءاللہ لکھ دیا، اور ایک یہ کہ کوئی تعمیری تنقید کوئی ہو تو وہ ضرور مہذب انداز میں ڈالی جائے. تنقید سے چینل بہتر ہوتے ہیں، تعریف سے بہتری حوصلہ افزائی ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بہتری کا کوئی پہلو نہیں ہے. بہتری ہوتی ہے تنقید سے، کہ جتنی اس میں تنقید سامنے آئے گی تعمیری طور پہ، تنقید برائے تنقید نہ ہو، اور تو اس سے بہت بہتری آتی ہے. بہت ساری ٹیکنیکل مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. بعض اوقات بیان کے انداز تکلم میں غلطی ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات چینل کی مینجمنٹ میں کوئی مسائل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو اس کے اہل ہیں، اچھے سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، ان کو چاہیے کہ کمنٹس کے ذریعے سے ہم اس کو اپنا چینل سمجھیے اور اس کو امپروو کیجیے. تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. دعاؤں کی درخواست ہے. مع السلام.